ایک 8 سال کا بچہ مسجد کے ایک کونے میں اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ بیٹھا ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے نہ جانے کیا مانگ رہا تھا۔ کپڑوں میں پابند لگا تھا مگر نہایت صاف ستھرے تھے۔ اس کے ننھے ننھے سے گال آنسوؤں سے بھیگ چکے تھے۔ بہت سے لوگ اس کی طرف متوجہ تھے اور وہ بالکل بے خبر اللہ پاک سے باتوں میں مصروف تھا۔ جیسے ہی وہ اٹھا، ایک اجنبی نے بڑھ کر اس کا ننھا سا ہاتھ پکڑا اور پوچھا، اللہ پاک سے کیا مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا، میرے ابو مر گئے ہیں، ان کے لیے جنت، میری امی ہر وقت روتی رہتی ہیں، ان کے لیے صبر، اور میری بہن ماں سے کپڑے مانگتی رہتی ہے، اس کے لیے رقم۔ اجنبی نے سوال کیا، کیا آپ اسکول جاتے ہو؟ بچے نے کہا، ہاں جاتا ہوں۔ اجنبی نے پوچھا، کس کلاس میں پڑھتے ہو؟ نہیں انکل، پڑھنے نہیں جاتا، ماں چنے بنا دیتی ہے، وہ اسکول کے بچوں کو فروخت کرتا ہوں۔ بہت سے بچے مجھ سے چنے خریدتے ہیں، ہمارا یہی کام دھندہ ہے۔ بچے کا ایک ایک لفظ میری روح میں اتر رہا تھا۔ تمہارا کوئی رشتہ دار؟ اجنبی نہ چاہتے ہوئے بھی بچے سے سوال پوچھ بیٹھا۔ امی کہتی ہیں غریب کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا۔ امی کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ لیکن انکل، جب ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور میں کہتا ہوں امی آپ بھی کھانا کھاؤ، تو وہ کہتی ہیں میں نے کھا لیا ہے، اس وقت لگتا ہے امی جھوٹ بول رہی ہے۔ بیٹا، اگر گھر کا خرچ مل جائے تو تم پڑھو گے؟ بچہ، بالکل نہیں، کیونکہ تعلیم حاصل کرنے والے غریبوں سے نفرت کرتے ہیں۔ ہمیں کسی پڑھے ہوئے نے کبھی نہیں پوچھا، پاس سے گزر جاتے ہیں۔ اجنبی حیران بھی تھا اور پریشان بھی۔ پھر اس نے کہا، ہر روز اسی مسجد میں آتا ہوں، کبھی کسی نے نہیں پوچھا۔ یہاں تمام آنے والے میرے والد کو جانتے تھے مگر ہمیں کوئی نہیں جانتا۔ بچہ زور زور سے رونے لگا۔ انکل، جب باپ مر جاتا ہے تو سب اجنبی بن جاتے ہیں۔ میرے پاس بچے کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ ایسے کتنے معصوم ہوں گے جو حسرتوں سے زخمی ہیں۔ بس ایک کوشش کیجیے، اپنے ارد گرد ایسے بے سہارا کو ڈھونڈیے اور ان کی مدد کیجیے۔ مدرسوں اور مسجدوں میں سیمنٹ یا اناج کی بوری دینے سے پہلے اپنے آس پاس کے کسی غریب کو دیکھ لیں، شاید اس کو آٹے کی بوری کی زیادہ ضرورت ہو۔ دوستو، اگر کوئی کہانی، قصہ یا کوئی تحریر اچھی لگے تو اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کی شیئر کی ہوئی اچھی بات کسی کے دل میں اتر جائے، اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔